بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرۃ القضاء اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد 1 سال پورا ہو گیا۔ صلح نامے کی شرط کے مطابق امن سے عمرہ کرنے کا سمے آ گیا۔ جوں ہی ذی القعدہ 7 ہجری کا چاند نظر آیا، مدینے کے مسلمان خوشی سے جھومنے لگے۔ مہاجرین کی بشاشت دیدنی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پچھلے سال کے سارے زائر صلح حدیبیہ والے سب لوگ تیار ہو جائیں۔ 1400 لوگ وہی تھے، کچھ شدائی اور بھی تیار ہو گئے، تعداد 2000 ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پہ 100 مسلمانوں کا سوار دستہ مسلح کر کے سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں پہلے روانہ کر دیا، مگر حکم دیا کہ مکہ کے حدود سے باہر مرہ زہران سے آگے نہ جانا، وہیں پڑاؤ رکھنا۔ راستہ بھی محفوظ ہو گیا، وہاں مکہ کی سرحد پہ بھی پہرا ہو گیا۔ ساتھ جانے والوں کے لیے صرف ایک تلوار، وہ بھی میان میں۔ جیسے معاہدے میں لکھا گیا تھا ویسے ہی کیا۔ قربانی کے لیے 60 اونٹ ساتھ لیے، ان پہ سیدنا ناجیہ بن جندب اسلمی کو ذمہ داری دی۔ مدینے کا انتظام سیدنا ابو رحم انصاری کو سونپا اور کوچ فرما دیا۔ مکہ کی حدود میں پہنچے، ذوالحلیفہ پہنچ کے احرام باندھے اور لبیک پکارا۔ وادی یجج پہنچ کے ہتھیار رکھ دیے، 200 ساتھی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑے اور سیدنا اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا انچارج بنایا۔ مقصد حفظ ماتقدم تھا کہ اگر قریش والوں نے کوئی شرارت کی اور معاہدہ امن توڑا تو اپنے دفاع سے غفلت نہ ہو۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف ایک تلوار تھی، وہ بھی نیام میں بند۔ احرام کے ساتھ سفر جاری رہا، لبیک 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 پکارتے ہوئے مسلمان چلتے رہے۔ قضاء کے راستے سے ہجون کی طرف مکہ داخل ہونا تھا۔ راستے تو اور بھی مکہ کے اندر جانے کے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ چنی اس میں ایک راز نظر آتا ہے، ایک زندگی بھر کی محبت کا ساتھ۔ پہلی وحی جو غار حرا میں اتری تھی، اسے پہلی بار کس کو سنایا، اور جس نے دنیا بھر میں پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ لبیک کہا، اپنی ساری زندگی جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دی، وہ ہستی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجون میں ہی آسودہ خاک ہیں، وہاں ان کی قبر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے 7 سال پہلے چھپتے چھپاتے یہاں سے گئے تھے، اب امن اور آبرو سے مکہ پہنچے تو یہ کیسے ممکن تھا سیدہ خدیجہ کا خیال نہ آیا ہو؟ وہیں ہجون کی رات سے مکہ میں بنے اللہ کے گھر کی طرف گئے، مسجد حرام میں چھڑی سے حجر اسود کو چھوا۔ 60 سال سے زیادہ عمر مبارک ہو چکی تھی، سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہی طواف کیا۔ مشرکین نے مکہ نے سارا بیت اللہ خالی کیا ہوا تھا، گھروں کو بھی چھوڑ کے وہ کعبہ کے شمال میں پہاڑ کئی کان پہ چڑھے بیٹھے آپس میں کھسر پھسر کر رہے تھے کہ دیکھو، یثرب کے بخار نے ان لوگوں کو توڑ پھوڑ دیا ہوگا، چلا پھرا نہ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مت والوں کو حکم دیا کہ طواف کعبہ میں پہلے 3 چکر چل کے نہیں، دوڑ کے لگائیں، دایاں کندھا ننگا کر کے پہلوانوں کی چال میں رمی کرتے ہوئے کفار کی نگاہوں تلے گزریں۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کعبہ کی اوٹ میں مشرکین کی نگاہ نہ پڑتی تھی، کیونکہ وہ جگہ جنوب میں تھی اور مشرکین شمالی سمت کے پہاڑ پہ چڑھے بیٹھے تھے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی سہولت کے لیے کہہ دیا کہ اس وقفے میں دوڑ کی بجائے قدم قدم چل کے جائیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مشرکین مسلمانوں کی قوت اور طاقت دیکھ کے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ان کے چہرے پہ مایوسی لکھی تھی۔ طواف کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کی، 7 چکر لگائے اسی راہ پہ جس پہ کبھی سیدہ ہاجرہ اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ جیسے وہ دوڑیں، ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، ویسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پیروکار۔ آج تک وہی طریقہ رائج ہے جو سیدہ ہاجرہ نے اپنایا تھا۔ اسی راہ پہ سعی کرتے سمے 7ویں چکر کے اختتام پہ سیدہ کو سیدنا اسماعیل کے ننھے پیروں کی ایڑیوں سے ابلتے میٹھے پانی کے چشمے پہ نظر پڑی تھی۔ سیدہ ہاجرہ لپک کے آئی تھیں، زمزم، ٹھہر ٹھہر، سیدہ ہاجرہ ہی نے اس چشمے کو کہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعی ختم کر کے سیدھے زمزم کے چشمے پہ گئے، وہی مقدس پانی پیا۔ سب مسلمانوں نے پیا، بال کٹوائے، پھر قربانی دی۔ 200-300 لوگ جو حدود مکہ پہ
پہرا دے رہے تھے ان کی جگہ عمرہ ادا کرنے والوں کو بھیجا کہ جاؤ اب ان کی جگہ پہ بیٹھ کے پہرا دو، وہ عمرہ کر لیں۔ سب لوگوں نے عمرہ کر لیا۔ مہاجرین اپنے مدینے کے دوستوں کو اپنے پرانے آبائی گھر دکھانے مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں پھرے، پرانے دنوں کو یاد کیا، پرانی باتیں نئے دوستوں کو سنائی۔ مکہ کے مشرکین پہاڑ پہ چڑھے بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کا نظم و ضبط اور آپسی محبت کا برتاؤ متاثر کن تھا۔ نہ لڑائی نہ جھگڑا، ایک دوسرے کو کھلا کے خود کھانا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی، ہر کوئی دوسرے کو مسکرا کے دیکھتا، ہر دل میں اطمینان اس کی آنکھوں سے پڑا جاتا۔ مشرکین حیران، یہ ان کے دلوں نے کون سا سبق پڑھ لیا ہے جو ان کے چہروں کے خد و خال میں خیر و برکت کے پھول اگ آئے ہیں۔ فساد کا ایک بھی کانٹا کسی مسلمان کی آنکھ میں دوسرے کو نہیں چبھتا، نہ غیبت نہ لغوئی نہ شراب کو کسی نے چھوا۔ قدم قدم سلجھا ہوا، بات بات نکھری ہوئی، یہ کیا کایا پلٹ ہے۔ جہاں مکہ کے مردوں پہ مسلمانوں کی راستی اور خوش خلقی دیکھ کے حیران کن اثر پڑا، وہیں مکہ کی ایک معزز بیوہ خاتون سیدہ میمونہ بھی بے حد متاثر ہو گئیں۔ میمونہ بنت حرث کا خاوند ابو رحم بن عبدالعزیٰ قریشی فوت ہو چکا تھا۔ وہ 8 بہنوں کی ایک بہن تھی۔ 8 سگی بہنیں مکہ کے عمرہ کی بیویاں تھیں۔ ان کی ایک سگی بہن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام فضل تھیں۔ اسلام کی کشش تو مدت سے سیدہ میمونہ کے دل میں تھی۔ اس لمحے ان کے انتظار کی حد بھی پوری ہو گئی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے علاوہ مسلمانوں میں انتہائی اعزاز پانے والی خواتین میں اپنا نام بھی شامل کروانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست بھیج دی۔ کہا کہ مسلمان ہو کے آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سب سن اور دیکھ رہا تھا۔ اللہ کو پتہ تھا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بات کرتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ آسمان سے وحی آ گئی، اے نبی، ہم نے آپ کے لیے وہ تمام بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو آپ نے مہر دے کر ان سے نکاح کیا ہے، اور وہ مملوکہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے آپ کو جنگ میں بطور غنیمت عطا کیں، آپ کی وہ امزاد، پھوپھیزاد، ماموزاد اور خالہ زاد جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو خود نبی سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ صرف آپ کے لیے وسعت ہے۔ تمام مومنوں کے لیے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر شدہ سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی مشکل اور تنگی کا حق نہ ہو، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ احزاب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ مکہ میں قیام کے 3 دن پورے ہو گئے تو مکہ کے روستہ پہاڑ سے اتر آئے اور بولے، چلیے جاؤ واپس۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے نکل پڑے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ سے باہر مدینہ کی راہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کے ساتھ سرف پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آدھی صدی تک زندہ رہیں اور اس مقام سرف کو نہ بھولیں جہاں انہوں نے پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دی تھی۔ مرنے سے پہلے وصیت فرما گئیں کہ جب پھر اگلے جہاں جاتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادھر حاضری ہو تو مجھے اسی مقام سرف کی مٹی کے نیچے دفن کرنا جس پہ قدم رکھ کے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تھی۔ وصیت کے مطابق سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام سرف پہ دفنایا گیا۔ یوں تمام ازواج مطہرات میں سے وہ مکہ میں دفن ہیں۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مقام ہجون میں، دوسری خاتون آخر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ سے ذرا باہر مقام سرف پہ، باقی سب مدینہ پاک میں جنت البقیع کے ایک ہی احاطے میں آسودہ خاک ہیں۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔